مرزا قادیانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، شان الوہیت میں جو گستاخیاں کی، وہ گستاخیاں ذکر کی اور یہ بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے شان الوہیت میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور دیگر مقدسات اسلام، مقدسات دین کی توہین کی اور ان کی گستاخی کا یہ شخص مرتکب ہوا۔ چنانچہ شان الوہیت میں گستاخیاں ذکر کرنے کے بعد اب اس نے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نازیبانہ الفاظ استعمال کیے اور ان کی توہین و تنقیص کی، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کی بزرگ ترین، مقدس ترین، افضل ترین شخصیات میں سے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر غلطی، ہر کوتاہی، ہر خطا سے پاک و معصوم بنایا۔ چنانچہ کسی نبی سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی اور کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد جن کا جاننا، جن کو سمجھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لایا جائے گا اور ان کی ذات میں، ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی توہین اور تنقیص نہیں کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوا، چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین یہ کفر ہے۔ اب مرزا نے یہاں اپنی دیدہ دلیری اور جسارت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، ان کی یوں کہہ لیں کہ گستاخی کا مرتکب ہوا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کا یہ شخص مرتکب ہوا۔ اس میں تمام انبیاء کرام شامل ہیں، لیکن چند انبیاء کرام کا ذکر کریں گے، اور اس نے یاد رہے کہ ہم یہاں صرف چند انبیاء کرام ذکر کریں گے، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ تر اکثر تعداد میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا یہ شخص مرتکب ہوا۔ سب سے پہلے یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مظہر ہوں۔ عبارت کیا لکھتا ہے؟ عبارت لکھتا ہے اور دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہ دیا گیا ہو، چنانچہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، چنانچہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد بروزی ہوں۔ اور ہر نبی کی صفات میرے ذریعے، ہر نبی میں ایک صفات میرے ذریعے صادر ہوتی ہے۔ پھر اس نے اپنی جرت کو اور بڑھایا۔ اس کو بڑھانے کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جتنے واقعات یا جتنے معجزات یوں کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص کیے، وہ سارے جھوٹ ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی کوئی شخص معجزہ مانگتا، آپ سے معجزے کی ڈیمانڈ کرتا، معجزہ مانگتا، تو حضرت عیسیٰ ان کو، معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیتے اور ان سے بد کلامی کرتے۔ بد کلامی کے باعث جو شریف لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کنارہ کرتے گئے۔ یہ اس نے پھر اس کی جسارت بڑھی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر الزام لگایا کہ آپ نے یہ جو انجیل ہے، یہ پہاڑی تعلیم کو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، چنانچہ یہود کی جو کتاب ہے سے چرا کر لکھا۔ چنانچہ پھر ایسا ظاہر کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اب اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر چوری کا الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ کو چوری کی عادت تھی، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر
جھوٹ بولنے کا الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ اس کے بعد اس نے پھر اپنی زبان کو دراز کیا اور لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شراب خوری کی بھی عادت تھی، آپ شراب خوری کیا کرتے تھے۔ یہ تو چند اقتباسات یا اس کی چند عبارات ہیں۔ اسی طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم، سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ایسے الفاظ اور ایسی عبارت استعمال کی جن کو ایک مسلمان ادا کرنا تو دور کہ میں نے جب ان کو پڑھا تو ایک مسلمان جب ایسے الفاظ اس نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے استعمال کیے کہ ایک مسلمان ان کو بولنا تو دور، ان کے بارے میں سوچنا تو دور، اس کے ذہن میں بھی ایسی بات نہیں آتی کہ ایک مسلمان ایسی بات بھی کرے گا، کہ ایک مسلمان سے بھی اس طریقے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ یہ وہ ساری عبارتیں ایسی ہیں کہ ان کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، یا ذکر کریں تو ایک مسلمان کا دل گوارا نہیں کرتا کہ وہ ان پر بات کرے یا اس کو ذکر کرے۔ اسی طریقے سے اب یہ تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جو اس نے توہین کی، جو گستاخیاں کی، اس کے حوالے سے بات کی۔ لیکن اب مرزا کی خود کی نظر میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کیا ہے، تو کہتا ہے کہ اسلام میں کسی نبی کی تحقیر اور توہین یہ کفر ہے، سب پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ یہ مرزا کے الفاظ ہیں۔ چشمہ معرفت صفحہ نمبر 390 میں یہ لکھتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ پھر یہ لکھتا ہے کسی نبی کے اشارے سے بھی تحقیر اور معصیت یہ موجب نزول اور غضب الہی کا باعث ہے۔ اب خود مرزا کی زبان کے قول کے باعث کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب فرض ہے، ان کی عزت، ان کا ادب کرنا فرض ہے، تو اب مرزا کی جو بعد میں عبارتیں جو میں نے ابھی ذکر کی یا دیگر جو ذکر نہیں کر سکا، ان تمام عبارتوں کو لیا جائے تو مرزا خود کی نظروں میں، مرزا خود کی عبارتوں میں یہ مسلمان نہیں ہے، خود کی عبارتوں کے ذریعے یہ کافر ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔